سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 70، بالکل شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان، تو پھر دستور اور قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ چھوڑتے وقت تم ان سے وہ چیز لو جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطوں کو، حدود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت مال دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ضابطے ہیں، تو تم ان سے تجاوز مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت سے متعلق گفتگو کی کہ انسان اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد وہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنے تک اس دوران جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کچھ گزارے گی، وہ نکاح ڈائریکٹ جلدی نکاح نہیں کرے گی بلکہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ گزارے گی۔ اس ٹائم پیریڈ کے گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ تو اس عدت کے احکامات گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے آگے تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے
طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ طلاق کیسے دیں گے۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کی یہ آیت اور آگے آنے والی آیات، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق دینے اور اس کے متعلق جو ضابطے ان کو بھی بڑی اچھے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ طلاق کا طریقہ بیان کیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان میں جو ایک خاص تعلق رکھا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور یہ نکاح کا جو معاملہ ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عام معاملات کی طرح یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن اس نکاح کو دیگر معاملات کی بنسبت کچھ اور بھی خصوصیات کہہ لیجیے یا تھوڑا سا ان معاملات کے درمیان میں فرق ہے۔ وہ فرق اس طرح ہے کہ عام معاملات ایک معاملہ ہوتا ہے، کچھ چیز لئی دی بیچی خریدی، بس اس حد تک ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر لین دین کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عبادت کا بھی پہلو ہے۔ اور اسی طریقے سے عام معاملات کے اندر انسان، جیسے آپ جاتے ہیں دکاندار سے کچھ چیز لی خریدی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں تو وہ آپ کو کچھ چیز دینے کے بعد کوئی ایک پرچی بل بنا کر دے دے گا کہ ٹھیک ہے جسے مجھ سے کچھ چیز لی ہے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ نے کچھ چیز لی، ختم ہو گئی بات، اس پر کسی قسم کی گواہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر گواہوں کی بھی کیا ہے ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک کوئی گواہ موجود نہیں ہوں گے تب تک یہ نکاح پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بھلے سے میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، لیکن جب تک گواہ نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملہ لٹکا رہے گا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اس کے لیے گواہوں کا بھی کیا ہونا ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہ جو نکاح کی شکل میں عورت اور مرد کے درمیان میں ایک معاملہ اور معاہدہ طے پا گیا ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو اور اس معاہدے کو تا دم حیات برقرار رہنا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ ظاہر ہے اب جب انسان نبھائے گا، گزارے گا، بسا اوقات اس کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو تکرار بھی ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اس کو حل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر جیسے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عزیز جا کر پڑھیں گے، اگر کوئی آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس معاملے کو کیسے نبھانا ہے، ٹھیک کس طریقے سے نبھانا ہے، کیسے حل کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ اب یہ جو طلاق ہے، یہ جو آپس میں معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نہیں چل پا رہا، نہیں نبھا کی کوئی شکل ہی پیدا نہیں ہو رہی، اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بھی مقرر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ گلے میں پڑ گئی ہے اور آپس میں بن بھی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو تب بھی جناب اعلیٰ نہیں، آپ چھوڑ نہیں سکتے، جیسا کہ بعض دیگر مذاہب کے اندر ہے کہ اب جناب اعلیٰ وہ مرتے دم تک اس کے پیٹے پڑ گئی ہے، اب دونوں کے زندگی برباد ہو رہی ہے۔ شریعت نے اب اس کو الگ ہونے کی، ایک دوسرے کے اس معاملے سے نکلنے کی بھی شکل کو بیان کیا ہے۔ اب اس معاہدے اور اس معاملے سے نکلنے کے لیے جب نباہ نہ ہو رہا ہو، بالکل معاملہ اینڈ تک پہنچ جائے، بس ختم، اب نہیں کوئی شکل میں، تو شریعت نے طلاق کی شکل کے اندر نکلنے کی ایک صورت اور ایک راہ کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اس طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے اعتبار سے حضرات مفسرین محدثین فقہاء کرام رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے 3 طریقوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ 3 طریقے، طلاق کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک طلاق احسن ہے، دوسرے نمبر پر طلاق سنت ہے، تیسرے نمبر پر طلاق بدعت ہے۔ طلاق احسن یعنی طلاق دینے کا ایک اچھا اور مناسب اور بہترین طریقہ یہ ہے
کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا، بالکل بات اینڈ پر پہنچ چکی ہے، نہیں کوئی بات بن رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن طہر کے زمانے میں دے۔ جب وہ عورت ٹائم پیریڈ گزار لے، یہ کیا کہتے ہیں اپنا مینسز جو آ رہے ہوتے ہیں، ماہواری آ رہی ہوتی، یہ گزارنے کے بعد پاکی کا زمانہ آ جائے، اب اس خاوند کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس پاکی کے زمانے میں ہم بستری نہ کرے اور اس سے میل ملاپ نہ کرے، اور اس طہر کے زمانے کے اندر اس کو کیا دے دے، اس پاکی کے زمانے کے اندر طلاق دے دے، ایک طلاق دے دے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد اور یہ طلاق بھی اگر اس نے صریح الفاظ کے اندر لفظ طلاق کا لفظ بولا ہے کہ تجھے ایک طلاق دے رہا ہوں یا تجھے طلاق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، صراحتاً الفاظ بولے، تو اب یہ ہے کہ یہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کم از کم آپشن موجود ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر بغیر نکاح کے، بغیر کسی وجہ کے بھی رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، زبانی کلامی بھی رجوع کر لے یا اس کا حق زوجیت ادا کر دے، کچھ اور کہ میل ملاپ آپس میں ہو جائے، رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض والمحال نہیں آپس میں رہنا چاہ رہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، تو جیسے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یہ عورت آٹومیٹکلی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ اگر آدمی اس کو دوبارہ اپنانا بھی چاہتا ہے تو نکاح کے ذات ہی اپنائے گا، بغیر نکاح کے نہیں اپنا سکتا۔ اور اگر طلاق جناب والا اس نے صراحتاً الفاظ کے ساتھ نہیں دی، بلکہ کنایتاً الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے، ایسے الفاظ بولے ہیں جو ذو معنی ہے، صراحتاً طلاق کے اوپر نہیں دلالت کرے، جیسا کہ پیچھے آپ حضرات کو یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آ گئی کہ کہہ دیا کہ تو گھر چلی جا، ٹھیک ہے، یا تیرا میرا کوئی کیا کہتے ہیں تو آزاد ہے، یا کوئی ایسا ذو معنی لفظ کیا ہے بولا ہے، تو اس کے اندر اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو اب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ یہ آدمی چاہے اس کو عدت کے اندر اس سے رجوع کرے یا عدت کے بعد رجوع کرے، دونوں صورتوں کے اندر نکاح کے ساتھ رجوع کرے گا، نیا نکاح، نیا مہر، وہ پورا پروسیجر کر کے پھر اس کو رجوع کر سکتا ہے، ورنہ ادروائز نہیں کر سکتا۔ یہ طلاق احسن ہے کہ دینی ہو تو ایک طہر، جو طہر کا پاکی کا زمانہ ہے، طلاق دے دے اور اس کے بعد کیا کر دے، چھوڑ دے، وہ ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی وہ فارغ ہو جائے گی، اس کو کوئی اور اتنی دوسری تیسری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک طلاق احسن ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اقرب الی السنہ، بہترین طریقہ، اس طریقے سے بھی آپ کیا ہے طلاق دے سکتے ہیں۔ سنت کے قریب کیا ہے یہ طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی بسا اوقات یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نہیں ایک سے زائد طلاق دوں گا، ایک سے زائد طلاق دوں گا۔ اب اس کے لیے طلاق سنت یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ جب طہر کا زمانہ آئے، پاکی کا زمانہ آئے، تو یہ آدمی اس کو ایک طلاق دے دے۔ اب وہ جناب اعلیٰ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں، وہ طہر کا زمانہ گزار کے جب دوبارہ حیض کا زمانہ آئے گا گزار کے، اب اگر یہ اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دوسرے طہر کے اندر اس کو کیا دے دے، طلاق دے دے۔ اور اگر پھر بھی جناب اعلیٰ وہ اس کو نیند اپنے پاس رکھنا چاہتا تو جب تیسرا طہر آ جائے گا، تیسرا پاکی کا زمانہ 1-2 مہینے بعد آ جائے تو تب جناب اعلیٰ وہ تیسری طلاق دے کے اب وہ بالکلیہ طور پر اس سے کیا ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ یہ شکل اس صورت میں ہے کہ جب وہ ایک سے زائد طلاقیں دینا چاہتا ہے، ایک سے زائد طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت کسے کہتے ہیں کہ وہ طلاق جو ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ مثال کے طور پر حیض کے اندر طلاق دے دینا، حیض کے اندر، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ وہ رجوع کرے، اور رجوع کر کے اگر طلاق دینی ہو تو طہر کے زمانے کے اندر کیا ہے، طلاق دے، ٹھیک۔ تو یہ طلاق کا بدعت ہے، حیض کے زمانے میں طلاق دینا، یا اکٹھے ہی جناب اعلیٰ ایک ہی دفعہ میں
طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور اس طریقے سے طلاق دے کے کیا کر دینا، فارغ کرنا، یہ طلاق بدعت ہے، یہ طلاق بدعت۔ تو یہ طلاق دینے کے اعتبار سے یہ 3 طریقے ہیں جو حضرات محدثین، مفسرین، فقہاء کرام رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ اب قرآن مجید کی جو الطلاق مرتان، کہ طلاق تو 2 مرتبہ ہے، اب اس 2 مرتبہ کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو دستور کے مطابق رکھ لیجیے یا چھوڑ دیے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے طلاق رجعی دی، ایک دی صراحتاً، ٹھیک ہے، یا دوسری بھی طلاق رجعی دے دی، ان 2 طلاق رجعی دینے کے بعد اس کے بعد پھر بھی رجوع کا حق حاصل ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے بھی اس کو کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو اپنے پاس روک کر رکھے، اور اگر اس نے اپنانا ہے تو اپنے پاس رکھے ٹھیک ہے، ورنہ او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو کیا کر دے، احسن انداز سے اس کو چھوڑ دے، تاکہ وہ اپنا کسی اور کے ساتھ اگر اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو بس وہ اس آدمی کی کیا ہے، پابند نہ رہے۔ او تسریح بِإِحْسَان۔ اور آگے جناب اعلیٰ ایک اور طلاق کے درمیان ایک اور خلا کی اس کے طریقہ کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔